علامہ صاحب رمضان تو چل رہا ہے ماشاءاللہ، آ بھی گیا ہے، تو رمضان میں جو ہے نا کیا اعمال ہمیں کرنے چاہیے؟ رمضان میں سب سے پہلے تو قرآن کریم تلاوت ضروری ہے، روزہ تو رکھنا ہے، تراویح تو پڑھنی ہے، یہ تو خوش نصیبی ہے الحمدللہ ہم کو، سال میں ایک بار تراویح نصیب ہوتی ہے، روزے نصیب ہوتے ہیں، روزے رکھنے ہر حال میں اور تراویح بھی پڑھنی ہے، ٹھیک، اور اس کے ساتھ قرآن کریم تلاوت کرنی ہے اس مہینے میں۔ ویسے تو عام طور پر قرآن کریم کھولنے کا پڑھنے کا موقع کم لوگوں کو ملتا ہے، لیکن اس دوران ایک ذہن ہوتا ہے بننے کا، تو قرآن کریم تلاوت خاص طور پر اس میں ہدف بنا لیں کہ آپ ایک کم از کم مکمل ختم کریں قرآن کریم کا، نوافل کثرت کریں، تراویحاں بھی جو پڑھیں نا، تراویح میں مکمل تراویحاں پڑھیں۔ آج میں تراویح پڑھ رہا تھا تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کچھ رکعتیں پڑھی پھر باہر چلے گئے، ہوا کا لگا گئے، پھر آئے، پھر کچھ رکعتیں پڑھی، پھر دوسرے جائیں گے، کوئی پانی پینے جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی گھومنے، تھوڑی بھائی ہوا لگا کے آ جاتے ہیں، تو یہ جو عادت ہوتی ہے نا اچھی نہیں ہوتی، ایک کو دیکھ کر دوسرا پیچھے جاتا ہے، پھر دوسرے کو تیسرے، 20 رکعتیں تو کل ہوتی ہے، اس میں افراتفری بندے کو ہوتی، یہاں پڑھی وہاں کھڑا ہو گیا، پھر پیچھے چلا گیا، پھر واپس آیا۔ اگر تو کوئی مجبوری آپ کو ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، کوئی مجبوری ہے تو آپ جائیں، جب آپ کو مجبوری نہیں ہے تو پھر آپ کیوں خواہ مخواہ جا رہے ہیں دیکھا دیکھی میں؟ تو سکون سے 20 رکعت پوری پڑھیں تراویح، اس کے بعد وتر پڑھیں، نفل پڑھیں، دعا مانگیں، اس کے بعد جو کام کرنا ہے کریں، باقی آپ کو جو معاملات پانی وغیرہ پینا ہے پہلے پی لیں یا بوتل اپنے ساتھ رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ تراویح کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ امام صاحب رکوع میں جاتا ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سستی، ٹھیک ہے، اس طرح سستی کائلی کریں، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ تراویح میں جیسے آپ نے 2 رکعت پڑھی، اس کے فوراً بعد کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد جو ہے اب تراویح کے حافظ صاحب کا شروع ہو جائیں، تو تراویح، روزے، قرآن کریم تلاوت اور صدقہ و خیرات جتنا ہو سکے زیادہ کریں اس مہینے کے اندر، خاص طور پر صدقہ خیرات کرنے کا یہ مہینہ ہے نا، جتنا ہو سکے اس کو آپ صدقہ خیرات کریں، انشاءاللہ تو اس کے آپ خود دیکھیں گے۔ درود پاک کثرت کریں، درود پاک کا مہینہ ہے یہ، جتنے درود پاک پڑھیں گے، درود پاک تو قبول ہی قبول ہے نا، ہاں اس کے برکتے ہی برکتے ہیں، تو اس میں آپ درود پاک پڑھیں، اللہ پاک توفیق دے تو عمرہ کریں، مدینہ پاک جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح والدین خدمت کریں، جو غریب موت ہے ان کو مدد کریں، ٹھیک ہے، کسی کو سحری کرائیں، کسی کو افطاری کرائیں، جو افطاری کراتے ہیں اس کو روزے داری کا ثواب ملتا ہے، سحری افطاری کا اللہ توفیق دے تو اس طرح کے اعمال کریں گے انشاءاللہ تو آپ کا رمضان بہت اچھا گزرے گا۔ علامہ صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں لوگ، تو بہتر یہ بھی ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کو ہم جو سمجھیں اس کو، جی جی بالکل، تو یہ بھی ہونا چاہیے، تو قرآن کریم پڑھیں، سنیں، تراویح کے اندر بھی ایسے حافظ کے پیچھے تراویح پڑھیں جس کا قرآن سمجھ میں آ رہا ہو، ایسے حافظ کے پیچھے تراویح پڑھیں جس کا قرآن پاک سمجھ میں آپ کو آ رہا ہو، اگر حافظ صاحب کا قرآن آپ کو نہیں آ رہا تو وہاں نہیں تراویح پڑھیں آپ، قرآن پاک اس انداز سے پڑھنا کہ جو مجہول انداز ہو، یہ بھی حرام ہے، اور قرآن پاک اتنا جلدی پڑھنا کہ الفاظ جب انسان چبا جائے، یہ بھی حرام ہے، غلط قرآن پاک پڑھنا بھی حرام ہے، غلط قرآن پاک سننا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل مقابلے چل رہے ہوتے ہیں نا کہ 10 روزہ تراویح تو اتنے روزہ، 15 روزہ تراویح تو 7 روزہ تراویح، اس طرح کے مقابلے کا درست نہیں ہے، اس میں قرآن کریم اتنی اسپیڈ میں پڑھتے ہیں کہ سمجھ میں آتا ہی کچھ نہیں ہے، تو پھر تراویح کرنے کا پڑھنے کا فائدہ کیا؟ ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم میں الٹا گناہ ہو پڑھنے میں یا سننے میں، تو ایسے لوگوں سے، ایسے حفاظ سے بچیں جو قرآن کریم اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اب ایسے ہی حافظ کے پیچھے پڑھیں جو قرآن پاک سمجھ میں آتا ہو، صحیح ہے۔ پھر سب سے پہلے قرآن کریم پڑھ کے آ رہا ہے یہ سمجھنا چاہیے، سمجھ میں آ رہا ہے، اب اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد قرآن کریم جو آیات ہے یہ بات حافظ صاحب پڑھے گا رات کو، تو اس کو آپ پہلے سے پڑھ لیا کریں، پہلے سے پڑھ کے اس کا ترجمہ دیکھ لیں، جو رات کی تلاوت قرآن کریم کی حافظ صاحب کرے گا اس کو آپ پہلے پڑھ لیں، اس پڑھنے کے بعد اس کو تھوڑا سمجھ لیں، اس کے بعد حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ درس قرآن سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، اس کو بھی آپ سنا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، آمین۔